چلایا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان ناانصافی پر مبنی روایات جو ہیں، آج انہوں نے پاکستان کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ اگر آج آئین قانون کے مطابق عمل نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو دباؤ میں اندرونی طور پر لا کر انصاف ہوتے تھے، ناانصافیاں ہوتی تھیں، مگر آج بیرونی دباؤ پر بھی انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بیرونی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ بیرونی دباؤ اس وقت کھل کر سامنے آیا جب 16 ماہ کی قومی حکومت جو بنی، جس میں ہم بھی شریک تھے، مگر اس وقت اگر ہم 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہ بنتے تو پاکستان کے اندر جو اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو چکی تھی، وہ خونی خانہ جنگی کی شکل خدا نخواستہ اختیار کر سکتی تھی۔ جو ہمیں سوال کرتے ہیں کہ آپ نے 16 ماہ حکومت کیوں لی، نواز شریف کو یہ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو پر کیا کمپرومائز کر لیا؟ جو یہ کہتے ہیں، آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ شیر بلی بن گیا۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اس وقت کے لوگ جو آج ریٹائر ہو چکے ہیں مگر ان کی باقیات موجود ہے، کچھ باقیات موجود ہے، اور ان کے ذریعے بھی وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ پاکستان کے اندر نواز شریف جیسے لوگوں کو، ان کی سوچ، ان کے فلسفے کو اپنانے والے لوگوں کو انتقام کی آگ میں اندھے لوگ آج بھی نواز شریف کو آج دوسرے انداز میں تانا زنی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو پر کمپرومائز کر لیا۔ کوئی کہتا ہے لاڈلے بن گئے، کوئی کہتا ہے انصاف فاسٹ ٹریک پر ملنا شروع ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے سلیکشن کمیٹی بن چکی ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر نواز شریف کے لیے بڑا آسان تھا، اس کے سامنے 16 ماہ کی حکومت کرنے سے پہلے دو راستے تھے، یا تو وہ اسی حالت میں رہنے دیتا پاکستان کو جس میں عوام اور اس وقت کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی سوچ عمل کی وجہ سے خلیج بڑھتے بڑھتے خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، تو نواز شریف خاموشی سے اس کو دیکھتے رہتے اور خدا نخواستہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی۔ مگر انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے 16 ماہ کی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ محض اس لیے کیا کہ اس خلیج کو کم کیا جا سکے، اس نفرت کو، بڑھتی ہوئی جو نفرت ہے محرومیوں کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے، وہ کم ہو سکے۔ مگر آج جو باتیں کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کہاں گیا، شیر بلی بن گیا، تو پھر سنیں، نواز شریف کے پاس اب راستہ ایک ہی رہ گیا تھا، ووٹ کو عزت دو اپنے فلسفے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کہ یا تو وہ لڑ کے جو لڑائی ہو رہی تھی اس کا حصہ بن جاتے اور اپنا گول اچیو کر لیتے، مگر انہوں نے
امن کا راستہ، مذاکرات کا راستہ اپنا لیا تاکہ میرا ملک خانہ جنگی سے بچ سکے، تاکہ میرے ملک کے اندر جہاں سے یہ سازش پھوٹتی ہے اس کی جڑیں جہاں سے ہیں وہ ہے عدل کا سسٹم، وہ ہے کہ جب عدل کا نظام مضبوط ہوگا، اگر وہاں انصاف چہرہ دیکھ کے نہیں، وکیلوں کے چہرے بڑے دیکھ کے نہیں، بڑی فیسیں نہیں، بلکہ کوئی اینکر، تجزیہ نگار یا کسی صحافی کے ایک ماحول بنانے سے متاثر ہو کے فیصلے نہ ہوں، بلکہ جج جو ہیں وہ ایسا جسٹس کریں جس سے قوم محرومیوں سے نکل سکے، قوم ناانصافیوں سے نکل سکے، ان کو یہ اعتماد بحال ہو سکے کہ مجھے بھی انصاف مل سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے قانون ایک ہے پاکستان کا، مگر طبقے دو ہیں، ایک طبقے پہ وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے اور دوسرا طبقہ اس قانون کی زد میں کبھی نہیں آ سکتا، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے کہا جاتا ہے کہ عدت کا کوئی قانون ہے نا، پاکستان کا کوئی قانون ہے نا، اور میرا دین بھی اس بارے میں بڑا واضح ہے یا نہیں؟ اگر یہ کسی کمزور شخص نے کسی اس طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی صاحب سے، کسی معاشرے کے اچھے شخص سے بھی، قابل عزت طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے شخص سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی تو بڑے فتوے بھی آتے اور قانون کی پکڑ میں بھی وہ بندہ آ جاتا۔ مگر آج ایک فریق جو ہے وہ رو کے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اور جس نے یہ جرم کیا ہے کہا جاتا ہے کہ جناب اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کی پرائیویٹ لائف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کھا جاؤ، وہ بھی اس کی پرائیویٹ لائف ہے۔ آپ القادر ٹرسٹ کا کوئی سینکڑوں کنال اراضی پنکی صاحبہ اور موصوف جیل والے یہ مل کے کھا جائیں تو یہ بھی پرائیویٹ لائف ہے، یہ بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ 9-10 مئی کا جرم کر لیتے ہو، میاں والی ایئر بیس سمیت پاکستان بھر کے تنصیبات پر حملہ کر لیتے ہو، تو آپ کو محض آج تک اس لیے سزا نہ ہو سکی کیونکہ آپ بیرونی قوتوں کا ایجنڈا پورا کر رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ماضی قریب میں پولرائزیشن اداروں کے اندر جو بنی، اس کو اس شخص نے بیرونی قوتوں، بیرونی ہاتھوں کو خوش کرنے کے لیے، اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس پولرائزیشن کو بغاوت میں بدلا، اور 9-10 مئی کو وہ چیزیں نظر آئیں۔ اور آج بھی ریٹائر لوگ جو ہیں وہ اپنے چند لوگوں سے مل کر، جو اداروں میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ان سے مل کر 9-10 مئی سے پہلے والا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج بھی جو کہا جاتا ہے، جو وضاحت اس طرح نہیں آئی جس طرح وضاحت کی لوگوں کو توقع تھی کہ جیل میں کون کون ملتا ہے۔ یہ اگر پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ یہ بات کر رہا ہے اور ایک غیر ملکی نمائندے کو سوال صحافی کرے اور وہ اس کی وضاحت پورے طریقے سے نہ کرے، تو پھر میں کیا سمجھوں کہ میرے ملک کے اندر بیرونی قوتیں کس حد تک انوالو ہو چکی ہیں یا کس حد تک
دباؤ میں لا کر میرے اداروں کو یہ شخص جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ساری جو ایک کیمپین، ایک ذہن سازی چند لوگ مل کے پہلے بھی کرتے آئے اور آج بھی 9-10 مئی کا ماحول بنانے کی کوشش میں ہیں، جو آج بھی نواز شریف کو انصاف ملنے کی ابھی امید پیدا ہوئی ہے، ملا نہیں ہے، تو اس پہ جو تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف اگر ملتا ہے تو بیلنس کرنے کے لیے مجرم کو بھی جو ہے وہ رعایت دی جائے، محض اس لیے کہ بیلنس کرنا ہے۔ کیا انصاف جو ہے وہ بیلنس کرنے سے وہ مجبور ہے، عدل مجبور ہے کہ آپ کسی ایک کو انصاف دینے کے لیے کسی دوسرے گناہ گار کو اس لیے چھوڑ دیں تاکہ مطمئن کیا جا سکے؟ کیا عدل اس طرح ہوتا ہے؟ اور کیا جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں آپ کو باہر رکھا گیا اور 2024 میں کسی اور کو باہر رکھا جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ذہن سازی، موبلائزیشن جو میڈیا کے ذریعے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے کرنے کی کوششیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کے اندر انتقام میں اندھے ہو کر انتقام کو مکمل کرنا چاہتے تھے، بھلے ملک کے اندر خانہ جنگی لگ جاتی، بھلے جو سول نافرمانی کی بات کرتا تھا خانہ جنگی میں بدل جاتی، مگر ان کا انتقام جو ہے اس کو پورا ہونا چاہیے تھا۔ ہم جو ہیں، ہماری حالت وہ ہے کہ ہم ایک منصف کے سامنے جب ایک بچے کے فیصلہ آیا تو 2 دعوے دار مائیں تھیں، اس نے کہا ایک درمیان سے کاٹ کر دونوں کو برابر تقسیم کر دو، تو جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا نہیں، سارے کا سارا اس ماں کو یہ بچہ دے دو، کم از کم میں اس کو زندہ تو دیکھتی رہوں گی۔ ہماری حالت وہ ہے کہ ہم جو ہیں جب ہمیں ظلم کیا جاتا ہے اس وقت بھی وہ ایک خاص سوچ اپروچ کے لوگ جو ہیں مختلف اداروں میں مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے اس وقت کوئی اور بیانیاں بنا دیتے ہیں، اور آج کسی کو بچانے کے لیے اور ہمیں انصاف ملتا دیکھ کر وہ اس طرح کا بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ریاست مخالف بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح بلوچستان میں محرومیاں ہیں، جہاں ناانصافیاں ہیں، اس کو ریاست مخالف قوتیں اجاگر کر کے ریاست مخالف بیانیاں بناتی ہیں۔ آج میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہی قوتیں جو 2017 میں متحرک تھیں، 2018 میں متحرک تھیں، 9-10 مئی کو جو شخصیات متحرک تھیں، وہ آج پاکستان کے اندر، پاکستان بھر کے اندر جو محرومیاں ناانصافیاں ہیں ان کو اجاگر کر کے خدا نخواستہ بلوچستان طرز کا بیانیہ بنانے کی کوشش، ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ یہ ملک جو ہے یہ نہ چل سکے، تاکہ پاکستانی قوم کو تقسیم در تقسیم، ذہنوں کو تقسیم کیا جا سکے، تاکہ 2024 میں ہونے والے انتخابات جو ہیں وقت سے پہلے متنازع بنایا جا سکیں۔ میری گزارش ہے اداروں کے لوگوں سے کہ خدا کے لیے ایک تو صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، دوسرا یہ ماحول ختم ہونا چاہیے، اور یہ ماحول ختم اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان کرداروں کو پاکستانی قوم کے سامنے ننگا کریں، پاکستانی قوم کے سامنے ان کے اصل چہرے لے کر آئیں، تاکہ قوم ایک مثبت سوچ سے، ایک آزاد خیال سے ووٹ کاسٹ کر سکے، اس کو پتہ ہو کہ غیر ملکی قوتوں کے ایجنٹ کون ہیں، ملک کی معیشت برباد
اور ملک کو خانہ جنگی میں بدلنے والے کون ہیں، اور ملک کے اندر ناانصافیاں محرومیوں کو اجاگر کر کے غیر ملکی ایجنڈا کون پورا کر رہے ہیں، اور کون شخص ہے جو بار بار پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرتا ہے، اور چوتھی دفعہ اپنے آپ کو پیش محض اس لیے کر رہا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ کہیں خانہ جنگی کی شکل اختیار نہ کر سکے، اس لیے وہ امن کا، اس لیے وہ مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور انصاف جو ہے وہ اس سائڈ کا ہو یا اس سائڈ کے لیے 24 کے انتخابات جو ہیں ان سے پہلے ہر ایک کو ملنا چاہیے، ہر ایک کو سزا جزا ملنی چاہیے، تاکہ قوم اپنے مثبت سوچ اور انصاف کو دیکھتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے۔ بہت شکریہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑے بتائیے جیل میں ملاقات، اور یہ آپ تو اس وقت وفاقی وزیر حکومت کا حصہ نہیں، تو آپ یہ بات واضح کیوں نہیں بتاتے، کسی کا نام نہیں لے رہے آپ؟ کس ملک کے لوگ جو ہیں وہ مل رہے ہیں سر، یہ بتا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ غیر ملکی دباؤ جو ہے مختلف اوقات میں پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے پڑتا رہا ہے، مگر آج جو پاکستان کی معیشت جس حالت میں ہے، کمزور ہے، اس کو دیکھتے ہوئے غیر ملکی وہ قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل، پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتی، پاکستان کو نیوکلر پاور نہیں دیکھ سکتی، پاکستان کو سی پیک مکمل ہوتا دیکھ نہیں سکتی، وہ ساری قوتیں جو ہیں اس کے پیچھے محض اس لیے کھڑی ہیں کہ یہ ان کا ایجنڈا پورا کر رہا تھا۔ جو میں نے پولرائزیشن کی بات کی، تو بدقسمتی سے جو پچھلے کچھ ماہ میں آپ کو نظر آئی تھی، جو 9-10 مئی کو واضح نظر آئی، اور ایک ادارے نے خود احتسابی کی اور دوسرا ادارہ خود احتسابی کر رہا ہے، تو اس سے یہ چیزیں تھم تو گئی ہیں، وہ دباؤ میں رک تو گئی ہیں، مگر اس کا مکمل طور پر احاطہ نہیں کیا گیا، اس کا علاج نہیں کیا گیا، اور اگر اس کو اسی طرح ڈریس کیے بغیر چھوڑ دیا گیا تو اس کا نقصان ریاست کو پہنچے گا۔ جاوید لطیف صاحب، جو بلاول بھٹو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی طرف سے روزانہ مسلم لیگ نون پر گولہ باری جاری ہے، تو وہ بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں نا، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ سندھ اور مرکز میں ان کی جتنی دفعہ حکومت رہی ہے، پنجاب اور مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت اس سے کم رہی ہے۔ ہماری کارکردگی دیکھ لیں، ہمارا جو ہم نے گورننس کی یا ڈیولپمنٹ کی یا قوم کو ریلیف دیا یا ریاست کے لیے جو ہمارے کارنامے ہیں، ان کو گن لیں، اس کے بعد اپنے گنوائیں۔ یہ زیادہ اچھا ہے، نہ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ نوجوان، یہ تو اسی طرح ہوا نا کہ آپ کہیں کہ بچہ ہے، بچے کو ٹافی دے دیں، بچے کو کھلونا دے دیں، بچے کو کھیلنے کے لیے میدان دے دیں، مگر کھیلوں میں، میدانوں میں بچہ یا بزرگ کا نہیں ہوتا، وہ کارکردگی کا ہوتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب، میں دو سوال اور بھی یہ ساتھ ہی میں کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو کیا ایسی ملاقات آصف زرداری صاحب سے بھی کیا متوقع ہے؟ اور دوسرا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو لفظی جنگ ہے اس میں کوئی سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف کسی دوسری جماعت کے سربراہ سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد ملیں گے، نواز شریف پاکستان ہی نہیں، اس خطے میں جتنے دیگر ممالک کی لیڈرشپ ہے
وہ بھی اعتماد کرتی ہے نواز شریف کے ماضی کو دیکھتے ہوئے، نواز شریف کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ اس خطے میں امن کے لیے، خوشحالی کے لیے نواز شریف ایک رول ادا کر سکتے ہیں، تو پاکستان میں خاص طور پر یہ کیوں نہیں وہ کریں گے؟ وہ تو آئے اس لیے ہیں کہ وہ جماعت سے بالا تر ہو کر وہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس لیے نیشنل حکومت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ بھلے ہمیں امید ہے کہ ہم 130 سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں زیادہ لے رہے ہیں، وہ ہماری جو ورکنگ ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم 130 سے اوپر نیشنل اسمبلی کی سیٹیں حاصل کرتے 24 کے انتخابات میں نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم نیشنل حکومت بنانے کو ترجیح محض اس لیے دے رہے ہیں جو آپ کا سوال ہے۔ ہم تمام پولیٹیکل فورسز کو قومی دھارے میں شامل رکھنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کو اس گرداب سے نکالا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔